یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور انہیں سمجھاتا رہوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف صاف گھاٹے میں رہا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور فرمایا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توجہ دی اور تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو آپ کی ایک خطا کی وجہ سے سارے انسان آج تک سزا پا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ سب تو نے کہاں پڑھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ ساری بات تو میں نے تورات میں پڑھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تورات اللہ نے کب لکھی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب اس کائنات کا وجود بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہی لکھ دی تو اس میں میری خطا کیسی ہے؟ اس بات کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ملا۔ اس لیے دوستوں، جو کام ہم کر رہے ہیں یا آگے کرنے والے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم کسی بھی انسان کی برائی کو چھوڑ کر اس کی اچھائی کو ہی یاد کریں۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتی ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔